شاعر نے کہا ہے نا کہ پردہ ہو تو پردہ ہو، جلوہ ہو تو جلوہ ہو، توہین تجلی ہے چلمن سے نہ جھانکا کر۔ آج ہم مسلمان اپنی کامیابی کے لیے نہ تو کامل دین اسلام پر ہیں اور نہ ہم نے برادران وطن کا راستہ اختیار کیا۔ ہم نے تو کیا کیا کہ ایمان تو ہے لیکن زندگی من مانی گزر رہی ہے، جبکہ ایمان لانے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم عبادت پوجا اور پرستش میں صرف اللہ کی عبادت کرتے اور زندگی گزارنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دیا ہوا دین و شریعت کی راہ اختیار کرتے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کہہ کر کے ہم اقرار کر کے ہم نے اس بات کا اظہار کیا کہ کامیابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے میں، اور ہم نے اقرار تو کیا لیکن عمل کرنے میں ہم کوتا ہے۔ ہمیں کامیابی کے لیے کامل دین اختیار کرنا ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، یہ وہ آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا سے جانے سے کچھ دنوں پہلے نازل ہوئی تھی۔ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کا وصال ہو گیا، اور اسی سے پہلے سفر ہے، پھر محرم ہے، اور اس سے پہلے ذی الحجہ، یہ آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے، اور جب حج کی ادائیگی کے لیے آپ میدان عرفات میں تھے، جبل رحمت کے دامن میں آپ نے وقوف فرمایا تھا، تو آپ پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے لیے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ 3 باتیں ہیں، ایک تو دین کے مکمل کیے جانے کی خوشخبری ہے، ہمیں جو دین دیا گیا ہے یہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے مکمل شریعت عطا کی گئی، مکمل شریعت۔ ہماری زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس بارے میں ہمیں ہدایات اور رہنمائی نہ دی گئی۔ ہمیں عبادات کا طریقہ بتایا گیا، نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، نمازیں فرض ہو گئی اور آپ واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل آئے، فجر کی نماز اول وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی، ظہر عصر مغرب عشاء اول وقت میں ادا کی، اور دوسرے دن تشریف لائے تو فجر کی نماز اخیر وقت میں، ظہر کی نماز اخیر وقت میں، عصر کی نماز اخیر وقت میں، اور عشاء کی نماز اخیر وقت میں آپ کے ساتھ ادا کی، اور بتایا کہ یہ 5 وقتہ نمازوں کے اوقات ہیں کہ فجر کا وقت شروع کب ہوگا، ختم کب ہوگا، ظہر عصر مغرب عشاء کا وقت شروع کب ہوگا، ختم کب ہوگا۔ ہمیں عبادت میں روزہ دیا گیا تو ہمیں بتایا گیا کہ روزہ کیا ہے، صبح صادق سے، بھوکے کھانے سے پینے سے اور خواہشات نفسانی سے روکے رہنے کا نام روزہ ہے، کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہمیں رکنا ہے، روزے کی نیت کے ساتھ رکنا ہے۔ تو
عبادات میں مکمل رہنمائی، زکوٰۃ کیسے ادا کی، کس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، ہمیں عبادات میں مکمل طریقہ بتایا گیا۔ دوسری شریعتوں میں آپ دیکھ لو، ان کے لیے پوجا کا کوئی ایسا مکمل طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو پوجا کیسے کرنی ہے۔ ہماری شریعت نے ہمیں عبادت کا مکمل طریقہ بتایا، اور اس کے بعد جب ہماری زندگی گزر رہی ہے تو عبادات سے ہٹ کر کے معاملات ہمیں بتائے، خرید و فروخت کیسے ہوگی، ہمیں معیشت بتائی گئی کہ کمانا کیسے ہوگا، خرچ کیسے کرنا ہوگا، ہمیں سماجی طور پر زندگی گزارنے کے لیے معاشرت کے احکامات دیے گئے، ہمیں بتایا گیا کہ تمہیں گھر میں کیسے رہنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کھانے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا، پینے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا، چلنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا، اور سونے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا، حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ کرنے تک کا طریقہ بتایا گیا۔ کسی دین دھرم کے اندر آپ کو مکمل احکامات نہیں ملے، ہمیں یہاں تک بتایا گیا کہ تمہیں اگر تھوکنا ہے تو کیسے تھوکنا ہے، منع کیا گیا، قبلہ رخ ہو کر کے تھوکنا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تفلا تجاہ القبلہ جاء یوم القیامہ وتفلہ بین عینیہ، کہ آدمی اگر قبلہ رخ تھوکتا ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، تو کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو وہ تھوک اس کی پیشانی پر ہوگا۔ ہمیں بتایا گیا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے، کعبے کی طرف